اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نبی کی باتیں اردو اسٹیٹس۔ ناظرین و سامعین، ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم پڑھنے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، الحمدللہ ہم نے اس کے 96 ابواب پڑھ لیے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم باب نمبر 97 پڑھیں گے۔ عنوان ہے قریش کی بد عہدی۔ شروع کرتے ہیں آج کا باب۔ بنی بکر نے ساتھ میں قریش سے بھی مدد مانگ لی۔ قریشی سرداروں نے ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی مدد کے لیے آدمی بھی دیے اور ہتھیار بھی۔ پھر یہ سب مل کر ایک رات اچانک بنی خزاعہ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لوگ اس وقت بے فکری سے سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بنی خزاعہ کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کر دیا۔ بنی خزاعہ کے بعض افراد جانیں بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور ایک مکان میں گھس گئے۔ قریش نے انہیں وہاں بھی جا گھیرا اور پھر اس مکان میں گھس کر انہیں قتل کیا۔ اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس صلح نامے کی دھجیاں اڑا دیں۔ جب یہ سب مل کر بیٹھے تو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آئے۔ سارا واقعہ سن کر انہوں نے کہا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوں لیکن بے تعلق بھی نہیں رہا اور یہ بہت برا ہوا۔ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے، اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، میری بیوی ہندا نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ ہجون کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک پہنچ گیا۔ لوگ اس دریا کو دیکھ کر بہت بدحواس اور پریشان ہو رہے ہیں۔ اس پر قریش نے ان سے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے نئے سرے سے معاہدہ کریں، آپ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو سفیان اپنے غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ان سے پہلے بنی خزاعہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جو کچھ ہوا تفصیل سے بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بنی خزاعہ کی درد بھری رودات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، اگر میں بنی خزاعہ کی مدد انہی چیزوں سے نہ کروں جن سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرمائے۔ اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ کر تیرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ بدلی بنی خزاعہ کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے۔ رات میں اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ ایسی حالت میں نے انہیں لبیک 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 فرماتے سنا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ اب وہاں کوئی اور تو تھا نہیں، چنانچہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو 3 بار لبیک اور میں مدد کروں گا فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی خزاعہ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ اس کے 3 دن بعد بنی خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی تھی، جبکہ ابو سفیان اس کوشش میں تھے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملے، یعنی ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی
پہلے ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی۔ بس یوں سمجھو نئے سرے سے معاہدہ کرنے اور اس کی بات بڑھانے کے لیے ابو سفیان آیا ہی چاہتا ہے۔ پھر ابو سفیان سے پہلے ہی بنی خزاعہ کا وفد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ابو سفیان سے ان کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بتائے بغیر آگے بڑھ گئے۔ تاہم ابو سفیان نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ اسی سلسلے میں مدینہ منورہ گئے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بستر لپیٹ دیا کہ دیکھ کر ابو سفیان حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی یہ کیا؟ مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی مشرک ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان بولے، اللہ کی قسم میرے پاس سے آنے کے بعد تجھ میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ بات نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کی ہدایت عطا ہو گئی ہے جبکہ آپ پتھروں کو پوجتے ہیں، ان بتوں کو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پر تعجب ہے، آپ قبیلہ قریش کے سردار اور بزرگ ہیں، سمجھدار آدمی ہیں اور اب تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے جواب میں ابو سفیان بولے، تو کیا میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اختیار کر لوں؟ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے سرے سے معاہدہ کرنے سے انکار فرما دیا۔ اب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی بات نہ سنی۔ وہ بار بار سبھی بڑے لوگوں کے پاس گئے لیکن کسی نے ان کی بات نہ سنی۔ آخر ابو سفیان مایوس ہو کر اور واپس مکہ لوٹ آئے۔ انہوں نے قریش پر واضح کر دیا کہ وہ بالکل ناکام لوٹے ہیں۔ ادھر ابو سفیان کے روانہ ہونے کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کوچ کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کا حکم فرمایا، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آس پاس کے دیہاتوں میں یہ پیغام بھیج دیا۔ ان لوگوں کو حکم ہوا کہ رمضان کا مہینہ مدینہ منورہ میں گزاریں۔ اس اعلان کے فوراً بعد چاروں طرف سے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ قریش کے جاسوسوں اور سنگن لینے والوں کو روک دے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک جا پڑیں۔ ادھر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ احتیاط فرما رہے تھے کہ کسی طرح قریش کو ان کی تیاریوں کا علم نہ ہو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے 3 بڑے سرداروں کے نام خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کی اطلاع دی تھی۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا اور اس سے کہا، اگر تم یہ خط قریش تک پہنچا دو تو تمہیں زبردست انعام دیا جائے گا۔ اس نے خط پہنچانا منظور کر لیا۔ اس پر حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے 10 دینار اور ایک قیمتی چادر دی اور اس سے کہا، جہاں تک ممکن ہو اس خط کو پوشیدہ رکھنا
اور عام راستوں سے سفر نہ کرنا، کیونکہ جگہ جگہ نگرانی کرنے والے بیٹھے ہیں۔ وہ عورت عام راستہ چھوڑ کر ایک اور راستے سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کا نام سارا تھا۔ وہ مکہ کی ایک گلوکارہ تھی۔ مدینہ منورہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئی تھی۔ اس نے اپنی خستہ حالی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ پھر یہ مکہ چلی گئی، لیکن وہاں جا کر اسلام سے پھر گئی۔ پھر یہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اشعار پڑھنے لگی۔ ان دنوں سارا دوبارہ مدینہ آئی ہوئی تھی۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط دیا تو وہ یہ کام کرنے پر رضامند ہو گئی۔ اس نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا لیا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی۔ ادھر یہ روانہ ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس بارے میں خبر بھیج دی۔ آسمان سے اطلاع ملتے ہی آپ نے اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، وہ عورت تمہیں فلاں مقام پر ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے۔ خط میں قریش کے خلاف ہماری تیاریوں کی اطلاع ہے۔ تم لوگ اس عورت سے وہ خط چھین لو۔ اگر وہ خط دینے سے انکار کرے تو اسے قتل کر دینا۔ یہ صحابہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ حکم ملتے ہی یہ اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق وہ عورت ٹھیک اسی مقام پر جاتے ہوئے ملی۔ انہوں نے اسے گھیر لیا۔ جی تو ناظرین و سامعین، یہاں پر ہمارا آج کا باب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا اور پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔